مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل هو اللہ کی۔ اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا، سورت اخلاص کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے۔ اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں۔ کیا ملا؟ جی اونچا بولے۔ جی سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا دیا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی، 15 منٹ۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ ہاں جی 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تصریح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے، ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولیں، مشکل ہے؟ 15 منٹ لگا آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور سورت اخلاص کا کون بتائے گا؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورت اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورت اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورت اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورت اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہو۔ بعض اوقات نا ہم کچھ بندوں کو بڑا معمولی لے لیتے ہیں، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اسی جمعے والے دن نا چیمبر میں جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا بات تھی، لیکچر تھا طب نبوی اور جدید سائنس میں، چیمبر آف کامرس لاہور میں۔ تو میں وہاں سے، میرے ساتھ 5-6 افراد اور بھی تھے، میں وہاں سے لاہور کی ایک جگہ پہ چلا گیا۔ ان کو پہلے اطلاع تھی کہ میں دعا کرنے آ رہا ہوں، کچھ عرصے سے ان کی نسبت تسبیح خانے کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ کی بندی 85 سال سے زیادہ کی عمر ہے، اور وہ تسبیح خانے سے
اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محبت میں وہ اللہ کی بندی لگی ہوئی ہے. یہاں میرے کلینک پہ بھی ان کا آنا، آپ یقین جانیے اس 85 سال کی اللہ کی بندی کے چہرے پہ میں نے رجوع دیکھا. رجوع، میرے لفظوں کو غور سے سنیے گا. رجوع، اس کی ذات کی طرف رجوع، کہ واپسی کا سفر ہے. اور یہ رجوع بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ رجوع بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. میں نے چہرے کے، اور بلکہ رجوع کی کیفیت بتاؤں. خاتون سابقہ گلوکار تصور خانم، وہ اس 2 دفعہ کلمہ پڑھا، کہنے لگے میری دھن، میرا گانا، غلام علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہی ہوں، وہ میرا دھن، میرا گانا فلاں بندہ. 2 دفعہ کلمہ پڑھا کہ انڈیا کا میرا فلاں گانا انڈیا نے لیا، میرا فلاں گانا انڈیا نے لیا. پھر مجھے اپنی غزلیں سنائیں، میں خاموشی سے ذکر کرتا ہوا سنا. کہا 2 دفعہ کلمہ پڑھا. جس کے منہ پہ کلمہ آ جائے، جس کی زندگی کا اخیر اور پچھاڑی اس کی ذات کی طرف، رجوع کی طرف آ جائے. سوچا تو صحیح، پرانے وقتوں کی وہ اللہ کی بندی. میں بیٹھا سر جھکا کے کہنے لگا مولا تو جس کو چاہے اپنا دوست بنا لے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، تو جس کو چاہے اپنا بنا لے. 2 دفعہ قسم اٹھا کے. خاتون تصور خانم، سابقہ اداکارہ، ٹی وی. کہتا میرا وقت کیا ہوتا تھا، ادھر ٹی وی ہوتی تھی، ادھر اسٹوڈیو ہوتا تھا، بس یہی زندگی ساری گزری. ادھر ٹی وی ہوتی تھی، ادھر فلم ہوتی تھی، ادھر ٹی وی ہوتی تھی. اور ابکری اور تصویر خانے نے تصویر اللہ اس کا نام دے دیا. میں نے محسوس کیا رجوع تھا اس کی ذات کی طرف، رجوع تھا. پھر میری عصر کا دیر ہو گئی. میں نے کہا پہلے ایک مسجد میں گئے، پھر عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کے پھر واپسی ہوئی. زندگی کے سفر میں اپنے دل میں بہت سی جگہ بنانی ہوگی، اور اس جگہ میں بہت سی رواداریاں اور محبتیں، اور بہت سے لوگوں کے لیے مغفرت بھی، کیونکہ پیمانے معافی کے تو ہمارے پاس ہے نہیں، وہ تو اسی کریم کے پاس ہے. جس کو میں نے کریم کہا ہے اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں. اس لیے لوگوں کے بارے میں اچھا گمان، اچھا گمان، اچھا گمان. جی آپ بتا رہے ہیں کچھ؟ ہاں جی، اور کون بتائے گا؟ جی کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورت اخلاص کے بارے میں بھی، سورت اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات. اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے. بس اصل تو خاتمہ ہے. جی کہہ رہے میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں. کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا. آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا اچھا، اس آواز نہیں آ رہی. حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا. جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام. حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں. اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں. پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر. اور بتائیں. ہیں؟ کہتے ہیں میں یا حفیظ و یا سلام، یا اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ میں 11 دفعہ لوگوں میں بانٹتا ہوں، لوگوں کو فائدے نفع، اس کے خواص، اس کے فوائد، اس کے فضائل، اس کی تاثیر اور اس کی برکت بتاتا ہوں.
اور کہا کہ مجھے خود فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 4 دفعہ روز ٹریفک سے گزرتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، 4 دفعہ کہا، اور میرے پاس حادثے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، ان کی بات کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے کہ میں یا حفیظ و یا سلام 4 دفعہ روز بانٹتا ہوں، نہیں سارا دن بانٹتا ہوں، لوگوں میں بانٹتا ہوں، مجمع میں بانٹتا ہوں، یا حفیظ و یا سلام۔ ہاں جی، کہنے لگے میرے اوپر چیزیں، بلائیں، مصیبتیں حاضر ہوتی تھیں، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی اور سورت اخلاص کا نقش میں نے گلے میں پہنا ہوا ہے، مصیبتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں سب دور ہو گئیں۔ سورت اخلاص، جی ہاں، کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے میرے اوپر میرے پاس دو وظیفے ہیں جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے، ایک لا خلابہ پڑھتا ہوں، ایک حامیم لا ینصرون پڑھ کے معاملہ اللہ پہ سپرد کر دیتا ہوں، اور کہا کہ اس کے بعد پھر اللہ مجھے نقشے جلوے دکھاتا ہے، یہی کہا کہ مجھے قبولیت ملتی ہے اور میرے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جی کہا پچھلے سال حاضری دی سورت اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا، سورت اخلاص کا تعویذ لگایا، تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں، پریشانیاں دور کر دی۔ جی دو نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے، پہلی رکعت میں سورت قل اللہ کے بعد، سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار، دوسری رکعت میں بھی 3 بار، پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے بس۔ ایک بات بتاؤں، بیٹھ جاؤ بھائی، پنکھے چلا دو، خوشی ہوئی ہے نا، کھانا کھول دو، کہہ رہے سب سے اچھا بندہ تجھے کون لگتا ہے؟ کہا جو کہتے ہیں پنکھے چلا دو جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، اب میں سب سے اچھا لگاؤں، اب پنکھے بھی اچھے لگیں گے، پسینہ آیا تو اب پنکھے اچھے لگیں گے، یہ شکر کرو ایگزام چل رہے ہیں، ورنہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ان کی اپنی حبس ہوتی ہے، موسم ویسے ہی اللہ کا نظام ہے، جاتی جاتی گرمی اپنا جلوہ دکھا رہی ہے اور میرے پاس کراچی کے وہ آتے ہیں گھنگریالے بالوں والے شیدی بلوچ، تو ایک شیدی بلوچ نا اللہ کی عظمت بیان کر رہا تھا، ارے تمہیں پتہ ہے اللہ کیا ہے؟ مصعب علی نے کہا اللہ ہمیں اپنا جلوہ دکھا، نوز باللہ اس کے الفاظ ہیں، کہنے لگا ارے جاڑے جا تم اپنا جلوہ دیکھا، کہا مصعب علی نے کہا اللہ جلوہ دکھا، مصعب علی کلٹی ہو گیا۔ سادہ لفظ ہیں، وہ ایک چرواہا تھا، کہتا ہے اللہ اگر مجھے مل جاتا تیری جوئیں نکالتا، تجھے نہلاتا، سرما پہناتا۔ سادہ لوگ، ان سادہ لوگوں کو پھر اللہ اپنی بات اور زبان اور اپنی یاد بھی پھر سکھا دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہتا ہے اللہ کو؟ ایسے کہتا ہے اللہ ان عیبوں سے پاک ہے، اللہ ان عیبوں سے پاک ہے، اللہ ان عیبوں سے پاک ہے۔ تو فرمایا موسیٰ اب مجھے اللہ سے مانگنا بھی آ گیا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، اب تو اللہ سے مانگنا بھی آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام، کیا وقار، کیا عظمت، کیا کمال، ایک سادہ سے بندے نے یہ بات کہی۔ میں کہتا ہوں ایک وقت آیا ہوگا اسے اللہ سے مانگنا بھی آ گیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ کیا، اللہ کے بارے میں الفاظ کیا، ایک وقت آیا ہوگا۔ یہ تسبیح خانہ، یہ زندگی کی منزلیں، یہ بہاریں مجھے بھی سکھاتا ہے، آپ کو بھی سکھاتا ہے۔ اور ایک بات میں جو کہنے لگا تھا، میری بات یاد رکھیے گا، بعض سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، یقین کے پہاڑ ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس دعاؤں کے الفاظ بہت ہیں، ان کے پاس کلمات بہت ہیں، ان کے پاس الفاظ کی کتابیں ہیں، پر یقین نہیں ہے، نہیں ہے۔ سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس یقین ہوتا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات، اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی، انہیں علم ہے۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا ہے۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟
سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو ایک منٹ، ایک پل، ایک لمحے، ایک لہجے میں آ جائے۔ اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے۔ اور سورۃ اخلاص کس نے پڑھا، کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے۔ کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تصویر سورت قل ہو اللہ کی، اور 11 کیا بتایا تھا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے، جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تصویر قل ہو اللہ کا بھی تھا۔ کہا کہ جب بھی میں 2 تصویر قل ہو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا ہوں۔ اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اللہ سے منوا لیتا ہوں۔ اس سے بڑی نعمت کیا، اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں، کیا حرج؟ چلتے پھرتے پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں۔ اور لیکن ایک بات ہے، اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور 7 جمعرات کی، اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا، جس کی آج تیسری جمعرات ہے، اس میں ادب سے، احترام سے، طلب سے، تڑپ سے، جذبے سے داخل ہوتے ہیں، پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے جمعرات کی حاضری میں، ایک تاثیر ملتی ہے، ایک کمال ملتا ہے، اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے، اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے، اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے۔ آپ کر لیں تو جمعرات کی حاضری بھی ہو جائے، اور ساتھ روزانہ 2 تصویر سورت قل ہو اللہ کے بھی ہو جائے۔ اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تصویر ہو گئی، اس کی تاثیر ہی اور ہے۔ یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں جمعرات میں، سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں۔ اچھا جی، کتنے 4 آدمی ہو گئے تھے وہ جو بتا رہے تھے کہ ہمیں کیا ملا سورۃ اخلاص کے علاوہ، جو پہلے اپنے تجربے بتا رہے تھے۔ 5واں کون بتائے گا؟ کسی عمل سے مجھے جو ملا اور آج تک میں نے کوئی عمل کیا کبھی خطا نہ گیا، کون بتائے گا؟ ہاں اب سنیں، سرکار کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو شخص، غزالی کرم اللہ اس سے فرمان ہے، غزالی کا فرمان، میں جو شخص قبرستان سے گزرے اور صرف ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو بخش دے تو اسے مردوں کے بقدر ثواب ملے گا، جتنی میتیں اس قبرستان میں ہوں گی، قبریں ہیں نہیں ہیں، مٹ گئی ہیں یا نہیں ہیں، ان کا اب موجود ہے یا نہیں، جتنی بھی قبریں ہوں گی قبرستان میں، میتیں ہوں گی، میتیں، قبریں نہیں، میتیں، ان سب کے بقدر اس کو ثواب ملے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ، کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لی، اب سنیں اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اس نے پورا قرآن 4 مرتبہ پڑھا، اور اگر وہ اس دن کوئی خطا نہ کی اس نے، تو میں اس دن روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں شمار ہوگا، روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اس کا شمار ہوگا۔ اچھا ایک عمل بتا رہا ہوں سورۃ اخلاص کا، زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لیں، ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں، روزانہ کر لیں، مہینے میں ایک دفعہ کر لیں۔ فرمایا جس شخص نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، ہر رکعت کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ پڑھا، 20 رکعت پڑھی، یعنی 10 دگانے، کتنے دگانے؟ 10۔ جس نے پڑھی مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک دفعہ قل ہو اللہ بس پڑھی، توجہ سے، دھیان سے، خشوع سے، درد سے، جلدی نہ کرے۔ اب اس کے فائدے سنیں اور حیران ہو جائیں، اور میں اللہ اس کے لیے جنت میں بے عیب اور بے جوڑ 2 محل عطا فرمائیں گے۔
کوئی عیب نہیں ہوگا، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا. اللہ اسے جنت میں عطا فرمائیں گے جس نے مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران یہ عمل کیا. اب بولیں. اور آپ نے فرمایا جس نے سوتے وقت 30 مرتبہ قل اللہ پڑھی. ہر عمل کا انوکھا فائدہ ہے. اس کے لیے 1000 محل جنت میں اللہ بنائے. اور جس نے 200 مرتبہ پڑھی اللہ اسے ایسا درجہ عطا فرمائیں گے. جس نے سورت قل اللہ 200 مرتبہ پڑھی اللہ اس کو ایسا درجہ عطا فرمائیں گے کہ جس سے وہ راضی بھی ہوگا اور خوش بھی ہوگا. اللہ اس کو راضی کر دیں گے، ایسا درجہ عطا فرمائیں گے. اور فرمایا اگلی بات سنیں غور سے ذرا، میں بہت توجہ دلا کے سنانا چاہ رہا ہوں. فرمایا جس گھر میں سورت قل اللہ پڑھی جائے اس گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے. اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے. اور بعض اوقات 40 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، بعض اوقات 4 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، اور بعض اوقات 11 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، 11 گھروں تک، بعض اوقات 40 گھروں تک. میں جو سورت قل اللہ پڑھتا ہے اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے. رزق، عزت، روحانیت، دولت اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے. بلائیں ٹلنا، مصیبتیں ٹلنا، آفات ٹلنا، حالات کا بہتر ہونا اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے. اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے. پڑوسیوں کو بھی. شکر ہے ہم سورت قل اللہ پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو. اور بتاؤں ایسے لوگوں کی قبر کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا. کئی لوگ ملے، مجھے بتایا کتابوں میں لکھا ہے، مجھے خطوں میں لوگوں نے لکھا، میرا 1984 سے لوگوں سے رابطہ شروع ہوا ہے. 40 سال ہو گئے 2024 کو. بتایا کیا کہ کوئی قبرستان میں ایسا بندہ آیا جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو گئی. قبرستان میں ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ آیا اور جس کی وجہ سے ہماری کیا ہو گئے؟ بخشش ہو. کوئی ایسا بندہ آیا، پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا. جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے اور رکعت میں قل اللہ 15 بار پڑھے اللہ جنت میں اس کو 2 محل عطا فرمائیں گے. کٹھی کر لیں سعادتیں، کر لیں، اس کریم ہے. بعض اوقات میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کہنے لگے میرے والد فلاں، میرے دادا فلاں، ان کی فلاں جگہ دربار فلاں فلاں فلاں. اور اس کا ایک کلاس فیلو تھا، ساتھی تھا، کہتے تھے یہ کام اکٹھے کرتے تھے، نہ عید نہ نماز نہ جمعہ، اور باقی ساری کہانی. اور میں خاموش سن رہا تھا اور میرے اندر آواز آ رہی تھی اللہ کے وعدے تیرے ساتھ ہیں اور تیری نسلوں کے ساتھ ہیں. اللہ دے گا، وہ تیری مرضی ہے، اسے خیر پہ خرچ کر یا شر پہ خرچ کر. اللہ کہتا ہے سورت قل اللہ پڑھو، اعمال کرو، تسبیحات کرو، یہ وظیفے کرو، یہ عمل کرو، یہ صلہ رحمی کرو، اور لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ درگزر کرو. اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے کے رہوں گا، تمہاری نسلوں کو کھلا کے رہوں گا، پلا کے رہوں گا، عطا کر دوں گا. اور ساری دنیا بھوک قحط مہنگائی کرے گی، تیری نسلوں کو وہ دوں گا کہ تیری نسل آباد اور شاد ہو جائے. ساری دنیا بھوک کہے گی، مہنگائی کہے گی، قحط کہے گی. پڑھ جاؤ یہ چیزیں اللہ والو، ان کے پیچھے پڑھ جاؤ. بس اپنے لیے بھی منوا لیں اور اپنی نسلوں کے لیے بھی منوا لیں. اپنے لیے بھی منوا لیں، اپنی نسلوں کے لیے. میرے پاس ایک صاحب آئے کراچی کلفٹن میں. وہ اس وقت مالدار تھے جب کراچی کا ڈیفنس نہیں بنا تھا، صرف کلفٹن تھا. اور مالدار، پرانے مالدار. اور وہ ایک دکان پہ 4 آنے ہوٹل کے، چاچا غلام علی تھا، اس کا ہوٹل تھا، اس کی دکان پہ 4 آنے روزانہ پہ مزدوری کرتا تھا، چائے کے برتن صفائیاں کرتا تھا. میرے زیر علاج رہے وہ زندگی کے آخری ایام میں. اس اللہ والے نے مجھے بہت کچھ سکھایا، میں ہر وقت سیکھتا ہوں. مجھ سے کہنے لگا میرا ایک نانا تھا، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے بھینسیں، ہم دودھ بیچنے والے ہیں. ہمارا خاندانی پیشہ یہی ہے، دودھ بیچنے والے. جانور کو بڑا کر کے بیچنا، ان کے بچے بیچنا، دودھ بیچنا، اور گوبر خشک کر کے اس کی بوریاں بیچنا. گوبر ہم وہ ہیں.
کہا کہ میرا ایک نانا تھا، وہ نانا جو ہے سارا دن تسبیح کرتا تھا، ذکر کرتا تھا. ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان پیر نے انہیں کوئی ورد بتائے تھے اور کہا مجھے جھولی میں لے کے کہتا تھا اللہ اس کو وقت لگا دے، اللہ میرے تسبیح وظیفے کی دعا اس کو لگا دے. کیوں؟ میرے نانا کی اولاد صرف میری اماں تھی اور اماں کی اولاد میں تھا، تو نانے کا سارا ورثہ تھا میں. میرا نانا تسبیحاں کرتا تھا، نانا غربت میں مر گیا، اماں غربت میں مر گئی، ابا غربت میں مر گیا. غریب تھا تو 4 آنے روزانہ پہ میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ چائے کے برتن، سالن کے برتن میں دھوتا تھا. پر کہا وہ دعائیں میرے کام آئیں. کوئی دوست آیا، انہیں میرے ساتھ چل تجھے میں ایک کام کرواتا ہوں. کسی سیٹھ کے پاس لے گیا، رئیس تھا، اس نے میری صلاحیتوں کو دیکھا، اوپر سے چابیاں نیچے گر چکی تھیں، تالے کھل چکے تھے، دروازے کھل چکے تھے، بس میں نے دروازے کو ہاتھ لگانا تھا اور دروازے نے کھل جانا تھا. پھر سنایا اپنا واقعہ. یہ ماسکو روس کی کمپنی کرنسی روبل ہے، کیا ہے؟ روبل ہے. کہا میں ماسکو کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، میرے پاس نوٹوں سے بھرا ایک بریف کیس تھا اور میں نے ایک ڈیل کرنی تھی. بریف کیس کھلا اور نوٹ ایسے بکھر گئے اور لوگوں نے چننا شروع کیا اور میں کھڑا ہنس رہا تھا. اور یہ بات اس نے کہی، سننے والا کہے گا مبالغہ کرتا ہے، پھر اس کے ایک جاننے والے نے کہی، انہوں نے کہا جی وہ مجھے کہنے لگا وہ پاگل سخی ہے. کیسے؟ کہنے لگا مجھے کسی نے بتایا، دیکھنے والے نے، ایئرپورٹ پہ اس کا بریف کیس گر گیا، نوٹ لوگ چن رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے، اور سارا بریف کیس خالی ہو گیا تو بریف کیس نہیں چھوڑ دیا، اب خالی کیا کرنا ہے، چل پڑا. ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 2015 میں میرے ساتھ ایک کراچی کا رئیس اعظم تھا، وہ سگار پیتا ہے دنیا کا مہنگا. تو ہم ترکی میں تھے تو اس نے کھولا ایسے گرینڈ مارکیٹ بازار میں ترکی میں، اس نے کھولا نا، اس نے کھول کے ایسے منہ میں رکھا. دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا اسے، ترکی میں سموکنگ بہت ہوتی ہے، ایسے دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا. اس نے آنکھیں پڑھ لی، اس نے آگے ایسے کر دیا، اس نے لے لیا. دوسرے نے دیکھا، اس نے لے لیا. میرے کھڑے کھڑائے ڈبی ختم ہو گئی، پتہ چلا 50,000 کی ڈبی تھی. کچھ عرصہ پہلے میں نے انہیں یاد دلایا، پتا چلا کہ وہ تو ایسی کئی ڈبیاں خالی کر دیتا ہے تو بظاہر سگار اور سگریٹ، لیکن دل معاملہ سخاوت کا بھی ہوتا ہے. بظاہر تو یہ ہے، بظاہر تو وہ نوٹ ہیں، چلو ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں، ہمارے پاس بریف کیس نوٹوں کا بھرا ہوا نہیں، ہم لوگوں کو سورت قول واللہ کے نفع تو بتا سکتے ہیں. جیسے اماں کو بتاتا رہا، اماں بوڑھی سادہ پڑھتی رہی اور اماں کا وقت ایسا زبردست آیا کہ اماں کی آخرت بن گئی، اماں کو ہدایت اور کلمے کی موت آ گئی. آپ آج وعدہ کریں مجھ سے، میں بھی، کہ آج کے بعد ہم لوگوں کو بتائیں گے. میں کالج سے آ رہا تھا، کالج سے تو سیٹ پہ بیٹھا تھا، مجھ سے پہلے ایک بندہ بیٹھا تھا، کاٹن پہنا ہوا، یہ مجھے بڑی سی پگ اور ایسے پھول کے بیٹھا ہوا تھا. 1.5 سیٹ اس نے لی. میں یوں کر کے بیٹھ گیا، یوں کر کے بیٹھ گیا. اس نے نا مجھے ایسے ترچھی نظروں سے ایسے دیکھا کہ ایسے اظہار کیا کہ تیرے یہاں سیٹ پہ کیا حق بنتا ہے. میں نے چونکہ سیٹ کے پیسے دیے تھے، تھوڑی دیر ہوئی، میں نے کبھی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر تک گزارا نہیں. چھیڑ چھاڑ تو بہت ضروری ہے. تو میں نے اس کی ایک چھوٹی سی ایک تعریف کی، ایک تھوڑی سی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا، بات چلی، وہ چپ کر کے سنتا رہا. سنتے 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 کہنے لگا باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لہجے میں نرمی. میں کہا بھائی کام ہو گیا. پھر میں نے اسے ایک عمل کا نفع بتایا، مجھے اب یاد نہیں میں نے کیا بتایا، تو عمل کے نفع بتائے. ایک بتاتا گیا بتاتا گیا، وہ 1.5 گھنٹے کی گاڑی چلنی تھی، بتاتا گیا. حیران ہو گیا، اس کے کندھے جھک گئے، وہ سکڑ گیا. اس نے مجھے قریب کیا، جگہ دی، اور میں نے اس کی آنکھوں میں تیرتی، اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھے، اس کی نمی دیکھی. اللہ ہر دل میں ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. میری کوتاہی نے اس کو اندر دبا دیا ہے، اس کا اللہ ہے. میں نے پھر ایک اور نفع چیز بتائی. پتہ ہے کیا کہا؟ کہا الیکشن میں کھڑا ہوا تھا. اب اگلی بات سن، الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اتنے لاکھ لگا دیے، ہار گیا. دروازے کے سامنے آ کے ڈھول بجاتے ہیں، ٹینشن میں چلا گیا ہوں. دوست نے کہا ہے چپ کر کے بیٹھ کے میرے پاس آ جا. اب دوست کے پاس وقت گزارنے جا رہا ہوں اور دل کہتا ہے مر جاؤں. ساری جمع پونچی لگا دی،
مجھے بتایا تھا کہ تو جیت جائے گا، فلاں ٹھیکے دلوائیں گے، فلاں یوں کاروبار کروائیں گے، فلاں یوں کروائیں گے، پیسے تو ایسے ہی چٹکیوں میں نکل آئیں گے۔ ہمارے ایک مرحوم دوست کہتے تھے کوئی کام بھی ہو نا، کہتے تھے بس آپ نے چائے پکانی ہے، جتنی دیر چائے پکنے میں لگنی ہے کام ہو جانا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کہا کہ آپ گھر کے آگے ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں۔ زچ ہو کے ایک دوست کے پاس جا رہا تھا اور جی چاہتا ہے مر جاؤں، دوست نے کہا آ جا، کچھ باتیں کروں گا، دل بہلاؤں گا۔ آپ نے جو یہ بات بتا دی نا، پتہ ہے اس نے کیا لفظ کہا؟ کہا دوست کے پاس جا کے میں نے سوچا تھا تاش کھیلوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، کچھ اور بھی چیزیں تھیں، کہا اب بیٹھ کے یہی کروں گا۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اب یہ کام جا کے اپنا سرمایہ جیب میں رکھ کے اور دل میں رکھ کے، اس کو سخی کہتے ہیں؟ نہ، اب ایک سخی کملی والے کے ہم امتی ہیں تو ہمیں سخاوت پھیلانی ہے، محبت پیار سے بات رکھنی ہے، محبت۔ میں آ رہا تھا ٹرین میں تو مجھے ٹرین میں بٹھایا نا، تو جس بوگی میں بٹھایا اس میں کیبن ہوتا ہے نا، 6 والا کیبن، یہ جو فاسٹ ٹرینیں ہیں، تیز ٹرینیں ہیں، مجھ سے پہلے 5 کچھ تھے جو پنجاب کے تھے اور ڈرامہ کر کے آ رہے تھے، کالے میرے کپڑے تھے، کالا میرا ویس، پتہ نہیں اس طرح کا کوئی ڈرامہ بتایا تھا مجھے، وہ کر کے آ رہے تھے۔ ان کے گانے بجانے کے اوزار لٹکے ہوئے تھے ادھر ادھر۔ جب میں گیا نا، ٹرین رکی تو ایک بندے نے دوسرے کو خاص مخصوص لہجے میں کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رنگ بھنگ آ گئی۔ دوسرے نے کہا کباب کی میں خاص ہیں، آگے ہڈی آئی، کباب ہڈی آ گئی ہے۔ تیسرے نے اور کہا، چوتھے نے اور کہا۔ میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دوستوں نے چلتے چلتے مجھے بسکٹ، سافٹ ڈرنک، چیزیں، بہت ساری چیز دے رہی تھی۔ میں کیا کروں گا، حضرت لے لیں، اور ان کی قدرت نے پہلے سے انتظام کیا تھا۔ اچھا، میں نے کہا آئیں آپ کھائیں۔ کوئی اوپر لیٹا ہوا تھا، کوئی تھکے ہارے مارے کٹے، میں نے ان کو کھلانا شروع کر دیا۔ دوسرے نے کہا، اس کو دیا، ان سے باتیں کی، محبت کی، ان کے ساتھ تعلق کی باتیں کی۔ وہ ہنسنا شروع ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، کھلانا پلانا شروع ہو گئے، خوب کھلایا، خوب پلایا، اور بھی چیزیں تھیں ان کو دیا، ان سے باتیں کی، کرتے کرتے وہ قریب آ گیا۔ پھر اپنا کام شروع، بس پہلے دل لو پھر دن لو۔ دل تو لیتے نہیں، پھر کہتے میری بات کو اس نے پھینک دیا تھا، دل تو لے اس کا۔ پھر جو میں نے نفع بتائے، کیونکہ شوبز کی دنیا میں میرا اب تک تجربہ ہے، جادو، جنات، حسد، یہ چیزیں ہر جگہ ہیں، لیکن یہاں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ وہ جو بتایا میں نے، اب رات گزر گئی، ان کی تو راتیں جاگتی ہیں۔ میں کہوں میں سوؤں، وہ کہ تم کیسے سوئے گا؟ میں نے کہا مجھے سونے دے، میں نے اس لیے دانستہ اوپر والی بات لی ہے کہ ہلے گولے نہ ہو، وقت پہ سوؤں، وقت پہ اٹھوں۔ وہ کہیں تو کیسے سوئے گا؟ محبتیں پھیلائیں ان لوگوں کو جن سے لوگ بظاہر نفرت کرتے ہیں، ان لوگوں سے جن کو لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، ان سے محبتیں پھیلائیں۔ اور یہ آپ کو جو تسبیح خانے سے سرمایہ ملتا ہے نا، یہ سرمایہ عام کریں، بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو عام کریں، عام کریں۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی، اللہ بھی، عزت بھی، کملی والا بھی، محمد آل محمد بھی، محمد اصحاب محمد بھی، محمد اولیاء محمد بھی، سب سنور جائیں۔ کیا خیال ہے؟ کوئی میری بات، ہمارے ایک دوست تھے، بات کرنے کے بعد کہتے کوئی میری بات اگر کڑوی لگے ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ ہر 2-4 فکروں کے بعد اگر میری بات کو کڑوی لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ میں نے کہا تو نے میٹھی بات کہی کون سی ہے جو کڑوی لگی ہے؟ اچھا، میں نے ساری کڑوی باتیں کہی ہیں۔ تو میں نے کہا آخر میں معافی مانگ لینا، بات چلا، میری بات ذرا کڑوی لگی ہو تو معاف کر دیجیے۔ آپ کو ہر 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں میری بات کڑوی لگے تو معاف کر لیجیے۔ میرے پاس کل پرسوں ایک اینکر پرسن آئے بیٹھے تھے، کوئی سینئر، تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے ہاتھ تاوے، وہ ہاتھ کرتے تھے میرے پر، مجھے ہاتھ دینا پڑتا تھا، مجھے پھر وہ کہانی یاد آتی تھی ہاتھ تاوے، میں نے کئی بار سنا یہ۔ کیا خیال ہے پھر یہ ورثہ، یہ سرمایہ آپ اپنے پاس رکھیں گے یا امت کو نوازیں؟
جو بھی زندگی کے کسی میدان میں کامیاب ہوا ہے جذبوں سے ہوا ہے، عشق سے ہوا ہے، جذبوں سے، عشق سے۔ کہیں بھی زندگی کے کسی میدان میں کامیاب جو بھی ہوا ہے اس کے پیچھے ایک جذبہ تھا، منزل تک پہنچنے کا، مرادوں تک پہنچنے کا، کمال تک پہنچنے کا، عروج تک پہنچنے کا۔ اس کے پیچھے ایک جذبہ تھا اور اس جذبے نے اسے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ جب بھی زندگی میں کوئی کامیاب ہوا ہے وہ جذبوں کے ساتھ ہوا ہے، بغیر جذبوں کے کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اور اب کوئی بندہ کہے کہ عقل والے آگے نکل گئے، نہیں، عشق والے، جذبے والے، وجدان والے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ جب بھی نکلتے ہیں وہی آگے نکلتے ہیں۔ اور جو سوچتا ہے، جو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، جو ادھر ادھر کی آوازوں پہ کان دھرتا ہے اور کان بھرتا ہے، ہمیشہ رک جاتا ہے۔ وہ منزل پہ کبھی نہیں پہنچتا، وہ مرادیں کبھی نہیں پاتا۔ کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو عشق کے ساتھ چلتا ہے۔ صحابہ کی زندگی، اہل البیت کی زندگی میں عشق تھا، مرمٹنا تھا۔ وہ بغیر دلیل کے چلنے والے تھے، پھر ان کے سامنے دلیل نہیں تھی، یقین تھا۔ پھر ان کے سامنے دلیل نہیں تھی کہ دلیل دو گے تو ہم مانیں گے، اگر دلیل نہیں ہے تو ہم کیسے مانیں، یقین تھا۔ اور پھر وہ یقین ایسا تھا کہ انہیں کامیابیوں کی طرف لے گیا۔ آج ہم ان کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں، ان کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں۔ آج ہم ان کی اداؤں پہ مر مٹتے ہیں، آج ہم ان کی راہوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے وہ ایک منزل دے کر گئے، ایک کامیابی کا سفر دے کر گئے، اور اس منزل اور کامیابی کے سفر کے پیچھے ایک یقین تھا، ایک جذبہ تھا، ایک عزم تھا۔ پھر اس یقین اور جذبے کے عزم میں پیچھے اولاد نظر نہیں آتی، اپنی جان نظر نہیں آتی، پھر مال نظر نہیں آتا، پھر یہ نظر نہیں آتا کہ اب پیچھے کیا بنے گا۔ بس اب یہ ہے کہ حکم کو دیکھنا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ جو حکم کو دیکھ کے چلتا ہے وہ لوگوں کی ملامت، لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی کڑوی کسائی اس میں کبھی توجہ نہیں کرتا، نہ توجہ کرتا ہے، نہ باتوں کو دل پہ لیتا ہے، اور نہ مقابلہ کرتا ہے، اور نہ احتجاج کرتا ہے، نہ سڑکیں بند کرتا ہے۔ لا اس کے ہاتھ لوگوں کے گریبان تک جاتے ہیں، وہ ان کے معاملے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ ان سے خود نمٹتا بھی ہے اور نمٹنا جانتا بھی ہے۔ ہم روز اپنے آپ کو پڑھیں۔ ہمیں اللہ نے تسبیح خانہ عبقری سے جوڑا ہے، وہ اس کی کریمی ہے۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں اے کاش پہلے کیوں نہ آ گئے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کیوں نہ آ گئے، ہمارے ماں باپ کو یہ پتا ہوتا کہ یہ پیغام عبقری کا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے اور انہیں بہت راحت ملتی۔ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ عبقری نے ہمیں کہاں سے کہاں کھڑا کر دی، ہم کیا تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ دنیا کہتی ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ہم بھی یہ ہو جائیں گے۔ ہماری سوچیں، ہمارے جذبے اور ہمارے اندر اتنی بڑی تبدیلی، ہم بھی ایسے ہو جائیں گے، کہا کبھی نہیں سوچا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ سکتی اور ہمارے اندر ایک خیر خواہی کا جذبہ آ جائے، کبھی نہیں سوچا تھا۔ دنیا مجھے یہاں تک کہتی ہے کہ ساری عمر اپنے ماں باپ کو بھی، معاشرے کو بھی، دوست احباب کو بھی، اور ساری دنیا کو یہ کہتے سنا کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا، اور میں نے کتنا مال، کتنی دولت کمانی ہے، اور دیکھو وہ کتنا بڑا ہے، میں نے اس سے بھی آگے نکلنا ہے۔ پہلے دن یہی سبق سنا، یہی سبق سوچا، اور یہی سبق پہلے دن یاد کیا کہ میں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے۔ یہی سبق سنا، یہی سوچا، یہی یاد کیا۔ تسبیح خانے نے کہا نہیں، یہ سبق چھوٹا ہے سبق پر چھوٹا ہے، اس سے بڑا سبق لینا ہے، اور بڑا سبق یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کو سوچنا ہے، اور انسانیت میں ہر رنگ، ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر آواز انسانیت ہے۔ میں نے انسانیت کو سوچنا کہ ساری انسانیت کا کیا بنے گا اور ساری دنیا کا کیا بنے گا، میں نے یہ سوچنا۔ یہ ایک جذبہ ہے جو انسان کو پھر ساری مشقتیں اور ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیاں برداشت، اس کے سامنے پھر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر لوگوں کی باتیں ہیں، لوگوں کی جو بھی ہے، پھر اس کے سامنے سب چیز ہوتی ہے کہ میری ایک منزل ہے، میرا ایک مقصد ہے، میرے ایک جذبے ہیں، میری سوچیں ہیں، بس۔ پھر وہ خود اتنا اس قابل ہو جاتا ہے
اس کی اپنی آواز میں درد ہوتا ہے، اس کی اپنی آواز میں غم ہوتا ہے، اور اس کی چھوٹی سی بات لوگوں کے جا کے دلوں میں ایسے اندر اتر جاتے، کیونکہ لوگوں کی باتیں کبھی دلوں میں نہیں اترتے، جذبے دلوں میں اترتے ہیں، درد دلوں میں اترتا ہے، لفظ کبھی نہیں اترتے۔ جس لفظ کے ساتھ، جس تقریر کے ساتھ، جس بیان کے ساتھ، اور جن فکروں کے ساتھ جذبے ہوں، ولولے ہوں، درد ہو اور فکر ہو، وہ اندر جا کے اتر جاتے ہیں، وہ چیز پہ اندر اترتی ہے، اور ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں، دنیا میں میرے علاوہ بھی کوئی بہت لوگ ہیں جن کو میں نے سوچنا ہے، جن کے لیے میرے ذمے بہت کچھ ہے۔ دعا، چلو کم از کم دعا تو ذمے ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ احساس تو ذمے ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ غم تو ذمے ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کے بارے میں دل میں کڑھن اور درد تو میرے ذمے ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ احساس تو میرے ذمے ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر نہیں روک سکتے دل میں احساس اور حاضر اضعف من الایمان، یہ ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے، چلو میں یہ تو کر سکتا، کچھ تو میرے ذمے ہے۔ اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیں، اپنی ذات کے لیے جینا، اپنی ذات کے لیے جینا، کہ میں اکیلا ہوں، بس میرے بچے، میرا گھر۔ آپ ہر نماز میں رب اغفر لی غور سے سنیں، ولوالدی پڑھتے، رب اغفر لی، معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، ولوالدی، میرے والدین کو بھی تیری شفقت کی ضرورت ہے، تیری مغفرت کی ضرورت ہے، وللمؤمنین والمؤمنات۔ آگے آپ پڑھیں، خود پڑھیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، ایسے پڑھیں نا۔ اتحیات میں تو بھولا ہوا ہوں، آپ بھی بھولے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی اللہ نے نماز میں بھی مومنین کو کہا مت بھولو، یوم یقوم اس وقت تک جب تک کہ حساب کا دن قائم ہو جائے، یعنی روزے جزا، روزے قیامت، مولا اس وقت تک میں 3 طبقات کو نہیں بھولوں گا، ایک اپنی ذات کو، ایک والدین کو، اور ایک مومنین کو۔ نماز کی ہر اتحیات میں آپ نے اللہ سے 3 طبقات کے وعدے کیے ہیں، ایک اپنی ذات، ایک والدین، کہ میرے اوپر والدین کا کتنا حق ہے، میرے اوپر والدین کا کتنا حق ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا، سنا، پڑھا، والدین کے بارے میں شک، وساوس اور بدگمانی کا آنا بھی ان کا حق ضائع کر رہا، اور جس کے تو والدین کے بارے میں اگر شک، وساوس، بدگمانی میں مبتلا ہے تو نافرمانوں میں ہے، فرما برداروں میں نہیں۔ اور مومنین جو ہے پوری امت، سارا عالم، ساری انسانیت، یہ غم ہمارا غم بن جائے، یہ درد ہمارا درد بن جائے، یہ جذبے ہمارے اندر ایسے ہمیں گھلا دیں، ہمیں گھلا دیں، ہمیں گھلا دیں۔ آج مجھے ایک صاحب نے بتایا، مجھے 4 سٹینٹ پڑے دل کے، اور گردے میرے متاثر ہو گئے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، اپنی کرسی پر بیٹھ بیٹھ سوچ سوچ کام کر کر کے دل بھی ختم ہو گیا اور گردے بھی ختم ہو گئے، دل بھی ختم ہو گیا اور گردے بھی ختم ہو گئے، سوچ سوچ کے، غم کر کر کے، دل پہ لگا لگا کے۔ ہاں، یہ اگر کسی کا ہو جاتا، اللہ کی مخلوق کے لیے سوچ سوچ کے، یا اللہ یہ تیری مخلوق کیسے نجات پا جائے، یا اللہ تیری مخلوق کملی والی کیسے محبوب بن جائے، یا اللہ اس مخلوق کے غم، درد، دکھ، تکلیفیں، مسائل، مشکلات، ناکامیاں کیسے حل ہو جائیں۔ یہ غم اگر لگ گیا نا، بات بن گیا۔ ایک بابا جی تھے، تو ان کے خادم نے ایک بہت بڑی تقریر کی، لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے، تو پھر بابا جی کہنے لگے، انہوں نے کہا حضرت آپ بھی کچھ تقریر کر دیں۔ تو بابا جی آئے اور کہنے لگے، رات افطاری سحری کے لیے ہم نے دودھ رکھا کہ ہم روٹی سے دودھ سحری کر لیں گے، اور وہ دودھ ہمارا بلی پی گئی۔ بس جب یہ بات سنائی، لوگوں میں کوہرام مچ گیا،
लोगों में चीखो पुकार थी। क्यों? उन लफ्जों में दर्द था, उनमें गम था, उनमें जज्बे साथ मुंतकिल हुए थे। सिर्फ लफ्ज नहीं थे, लफ्जों के साथ जज्बे भी मुंतकिल हुए थे। आप रोज बैठ के सोचें, मैं आपको विलायत के कमालात तक पहुंचने का राज बता रहा हूं। किसी दरवेश से किसी ने पूछा, हजरत वो विलायत का कोई आसान सा अमल बताएं, लंबे चिल्ले ना हों और बहुत बड़े मुजाहिदे ना हों, कोई आसान सा अमल बताएं। तो हजरत ने फरमाया, जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए तो किसी कोने में मुंह दे के रो लिया कर, इस दर्द पे अल्लाह तुझे अपने दोस्तों और वलियों में शामिल कर लेगा। इस गम में, इस दर्द में अल्लाह तुझे अपने दोस्तों और वलियों में शामिल कर ले। मैं सोचता हूं, जो तस्बीह खाने के लिए सोचते हैं सारा दिन, इस निजाम के लिए सोचते हैं, अल्लाह उनको कितना अता करेगा। जो सारा दिन तस्बीह खाने के सारे निजाम को सोचते हैं, अबकरी के निजाम को सोचते हैं, उसके मीडिया के निजाम को सोचते हैं, मिंबर के मजमे के निजाम को, तरतीब को सोचते हैं, उस पर घुलते हैं, उस पर फिक्र करते हैं, उस पर भागे भागे गर्मी सर्दी में अपने आप को घुलाते हैं, तो सोचो अल्लाह के यहाँ उस बंदे का क्या मकाम होगा। मैं तो सोचता हूँ, मैं आता हूँ पसीना पसीना, बेचारे खिदमत वाले मुख्तलिफ शोबों में लगे हुए हैं, उनका हाल हवाल पूछ रहा हूँ, तो फिर एहसास होता है, एक वो है जो आता है, 27 साल हो गए आता है, आया, चक्कर लगाया, मखसूस किस्म के एक दो चार निजाम, उसके बाद गया, कि बाकी मेरे जिम्मे नहीं है, तू जान, तेरी मुसीबत जाने। एक वो है जिसने गम को अपना गम बनाया, दर्द को अपना दर्द बनाया और जज्बों को अपना जज्बा बनाया। क्या ख्याल है, वो और वो बराबर हो सकते हैं? कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, मेरा अल्लाह कहते हैं जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो कैसे सकते, हो कैसे सकते। एक वो है जो कहते हैं बैतुल खला की फलां टूटी लीक है, फलां नल का ये है, फलां जगह ये नुकसान, हम क्यों ना ऐसा कर लें कि मजमे को राहत और नफा ज्यादा पहुंचे, हम क्यों ना ऐसा कर लें कि मखलूक को खैर ज्यादा पहुंचे, हम क्यों ना यह तरतीब अपना लें। एक वो है इसकी सोचें दिन रात, एक वो है जो अपने कारोबार के लिए दिन रात सोचता है, कारोबार के लिए सोचता है दिन रात, बस मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मेरी फैक्ट्री, मेरी मिल, मेरा जिम्मेदारा। एक वह है जो अल्लाह की मखलूक के लिए भी सोचने का वक्त निकाल लेता है। कारोबार नहीं छोड़ना, अपनी दुकान नहीं छोड़नी, अपना निजाम नहीं छोड़ना, लेकिन अल्लाह से अपने दिल में यह मनवाओ कि अल्लाह मेरे दिल के जज्बों को अपनी मखलूक के दर्द के लिए कबूल कर ले। अल्लाह मेरे दिल को के जज्बों को अपनी मखलूक के दर्द के लिए कबूल कर ले। अल्लाह मेरे दिल के जज्बों को अपनी मखलूक के दर्द के लिए कबूल कर ले। मनवाओ ये, मैं भी, वरना ये दिल सारी उम्र दौलत माल चीजें औलाद घर मकान जिंदगी दुख बिजली का बिल पानी का बिल घर और फलां खर्चे, इसी को सोचते सोचते फिर दिल बूढ़ा हो जाएगा, फिर दिल कमजोर हो जाएगा, फिर दिल मर जाएगा। मरना तो इस दिल ने वैसे ही है, बूढ़ा तो वैसे ही उन्हें, घुलना तो वैसे ही है। और कैसा दिल होगा जो दिन रात ये सोचे, जो मेरी सोचें, जो आपको मैं बता रहा हूं, बस ये सोचे दिन रात, अपना कारोबार भी सोचे, अपना दुकान भी, अपना निजाम भी। मुझे ये पता है ये सोच क्यों आ रही है, 2-3 दिनों से एक साहब हैं, उनका कारोबार नहीं गया, सिर्फ कारोबार की चुदराहट गई है, कारोबार नहीं गया। जो वो बंदा बेचैन है और जो उसकी नींदें खराब हैं और जो वो परेशान है, कारोबार नहीं गया। पर कारोबार का पहले चौधरी था, अब चौधरी और बन गया, कारोबार नहीं गया। जो उसके अंदर बेकली बेकरारी बेचैनी, मैं तो कूंज मांगू कुरलावा, तो मेरे अंदर वो दर्द एक सोचता रहा रहता हूं सारा दिन, इन्हीं जज्बों को, सारा दिन इन्हीं को सोचता हूं। मैंने कहा मौला मेरे अंदर तो ये दर्द आया ही नहीं, मेरे अंदर तो ये गम ही नहीं आया, जैसे इसके अंदर ये गम आया। उसको कहे, उसकी मिन्नत कर, उस चौराहे पे खड़ा रहो, उस चौक पे खड़ा हो, वहां खड़ा हो, ये मेरे अंदर ये गम और दर्द आया ही नहीं। मुझे तो इसमें मौला नदामत है, शर्मिंदगी है, और ये नदामत और शर्मिंदगी तो हमारे अंदर दिल का दर्द ये लग जाए और हमारे अंदर एक शर्मिंदगी हो, मैं इतने अरसे से तस्बीह खाने अबकरी के साथ जिंदगी के दिन रात गुजार रहा हूं,
میرے اندر کا احساس کتنا بیدار ہوا، اپنی دکان، اپنے کاروبار اور اپنی زندگی اولاد گھر کے لیے کتنا سوچتا ہوں، کتنا لکھتا ہوں، کتنا پڑھتا ہوں، کتنا روتا ہوں، اور کتنے عرصے سے تسبیح خانے عبقری سے میرے رابطے ہیں۔ اس کے لیے میں نے نہ اللہ سے دل مانگا، نہ دعا مانگی، اور دل، دماغ اور دعا، تین چیزیں مانگی ہی نہیں۔ میں آپ کو ولی بننے کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، لوگ جنازہ پڑھ کے ایک بندے کو، گناہ گار کو قبر میں چھوڑ آئیں گے۔ سن لینا فقیر کی بات کو ذرا غور سے، لوگ جو ہیں کسی گناہ گار کو قبر میں چھوڑ آئیں گے، پر زمانے کے سامنے وہ گناہ گار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ ولی ہوگا۔ کیوں ولی ہوگا؟ اس کا درد، اس کا غم ہوگا کہ یا اللہ، تسبیح خانے کا نظام اور تسبیح خانے کی ترتیب میں کون سی ایسی چیزیں آ جائیں جس سے مخلوق خدا کو خیر پہنچے، نفع پہنچے، اور مخلوق خدا کو بھلا پہنچے۔ ہاں، جو مخلوق خدا کے بارے میں جو عرض کرتا ہوں، سب کی خیر، سب کا بھلا، یا اللہ یہ کیسے ہو؟ کیسے میں جو صرف یہ بیٹھ کے سوچے گا، ایک گھڑی، چند منٹ، اس کو 70 سال کی عبادت، اور عبادت بھی وہ جو خالص اللہ کے لیے ہو، 70 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سو یہ بیٹھ کے سوچے، صرف یہی بیٹھ کے سوچے، صرف یہی بیٹھ کے سوچے، بس یہی غم اس کو لگا ہے سارا دن، یہ غم لگا، یہ درد لگا ہے۔ سوچو، جو ایک گھڑی پہ 70 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا، اور جو دن رات یہ سوچے گا، تو سوچو کتنے لاکھ سالوں کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ اور جو اتنے لاکھ، اب ذرا غور سے سننا میری بات کو، جو اتنے لاکھ عبادت کرے گا تو اس کو ولی ہونے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے تو کہا ولایت کا شارٹ کٹ ہے، ولایت کا مختصر راستہ ہے۔ سوچو، ولایت کا مختصر راستہ، اپنے درد اور اپنے غم سے نکل کے انسانیت کا درد اور ان کا غم اپنے دل میں سمو لینا، اور پھر اس کے لیے سوچنا، سوشل میڈیا کے لیے سوچنا، ممبر کے لیے سوچنا، میگزین کے لیے سوچنا، تسبیح خانے حجویری محل میں ابھی 1.25 ارب درود پاک کا چلا آ رہا، اس کے لیے سوچنا، یہ بیٹھ کے سوچنا کہ یا اللہ یہ کیسے ہو جائے، یہ کس طرح ہو جائے، اور یا اللہ یہ غم میرے اندر کیسے لگ جائے، یہ درد کیسے لگ جائے، اور یہ غم میرے درد اور اندر کیسے پیوست ہو جائے۔ یہ سوچنا، جو ایک گھڑی سوچے گا اس کو تو 70 سال کی بیریا عبادت کا ثواب ملے گا۔ جو گھڑی گھڑی سوچے گا، قدم قدم سوچے گا، پل پل سوچے گا، لمحہ لمحہ سوچے گا، ہر ساتھ سوچے گا، اللہ کہے گا کیا ہو گیا تجھے؟ مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے۔ کریم لوگ ایسا سوچتے ہیں، جن کے مزاجوں میں کریمی کا مزاج ہے، وہ ایسا سوچتے ہیں، وہ تو میں رب ہوں، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے۔ ادھر آ، کیا مانگتا ہے؟ ادھر آ، کیا چاہتا ہے؟ ادھر آ، کیا جذبے ہیں؟ ادھر آ، تیری مسائل کیا ہیں؟ تیری مشکلات کیا ہیں؟ تیری ناکامیاں کیا ہیں؟ حالات کی سختیاں کیا ہیں؟ یا اللہ یہ ہیں، فرمایا میری تقدیر کی وجہ سے ہیں، کلام بھی میرے پاس ہے، ورک بھی میرے پاس ہے، میں چاہوں مٹا دوں، میں چاہوں لکھ دوں، مجھ سے کون پوچھے؟ جا، میں نے مٹا دی، جا میں نے مٹا دی، مولا مجھے پتہ چلے کیا کیا مٹا۔ اچھا چلو فرشتوں ادھر آؤ، اس کو دکھاؤ، دیکھ تیرے اوپر عنقریب عذاب آنے والا تھا، بلا آنے والی تھی، آفت آنے والی تھی، دکھ آنے والا تھا، کوئی اولاد کی طرف سے تکلیف آنے والے تھی، کوئی مشکلات اور مسائل کا انوکھا نظام آنے والا تھا، تم ناکام اور پریشان ہونے والا تھا، جاگ رہے سو رہے؟ آنا نا، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے قلم سے مٹا دی ہیں، یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ، ساری مٹا دی ہیں میں۔ تیرے اوپر قرضے تھے، تیرے اوپر ناکامیوں کے مسائل تھے، مشکلات تھیں، کوئی درد تھے، کوئی غم تھے، تو اولاد کی ترقی چاہتا تھا، تو ان کے بخت مقدر چاہتا تھا، تو کہتا تھا اللہ میں نے تو چلو دھکوں میں زندگی گزاری ہے، یہ نہ گزارے، تو یہ چاہتا ہے یا اللہ ہوں، جا تو نے میرے بندوں کا درد اپنے اندر سمویا، میں نے تیرا درد چن لیا، میں نے تیرا درد چن لیا۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ میں رش کرتا ہوں ان لوگوں پہ جو دن رات اب کری کے لیے، تسبیح خانے کے لیے، ممبر کے لیے، میگزین کے لیے، مجمع کے لیے، چیزیں تلاش کرنوں کے لیے کرتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں، کرتے ہیں۔ میں ان پہ رش کرتا ہوں کہ مولا یہ کیسے عظیم لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کا استقبال کیا ہو۔ آج میں نے کچھ گنگوں کو وقت دیا ہو، گنگوں کی ایک یونین تھی، اس یونین کے بڑے تھے، انہوں نے مجھ سے وقت لیا، پھر میں نے ان کو ناشتہ کروایا،
کچھ لوگ تھے ناشتے کے بعد پھر تقریباً گھنٹہ پورا ہونے دیا میں نے اپنے کلینک پہ، پورا گھنٹے سے زیادہ دیا، اور گھنٹے سے زیادہ دے کے میں نے جو ان سے باتیں کی، اور ساتھ ان کا ترجمان تھا جو ترجمہ کر رہا تھا، وہ کہتے یہ باتیں آج تک ہم نے نہیں سنی، آپ ہمیں وقت دیں، ہم اپنے علاقے کے 250-300 گونگے ہیں، ان کو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، ہم پورے ملک میں آواز لگائیں گے۔ یہ باتیں ان گونگوں کو سنائیں، آج تک ہمیں کسی نے نہیں سنا، ان گونگوں کو سنا، آج تک ہمیں کسی نے نہیں سنائی، ان کو سنا، یہ ان کو سنا۔ پھر میں نے انہیں وقت دیا کہ بالکل وقت دوں گا، میں کہا ایک شرط ہوگی، نہ تم کھلاؤ گے، نہ مجھے کھلاؤ گے، نہ آنے والوں کو کھلاؤ گے، خرچے کے بغیر گنگ اکٹھا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آئندہ بھی کرنا آسان ہوگا نا۔ پہلے دن تو رس ملائی، دوسرے دن دودھ پلائی اور تیسرے دن آگے نہ پوچھے مجھ سے، پہلے دن رس ملائی اور دوسرے دن دودھ پلائی اور تیسرے دن مجھ سے نہ پوچھے۔ میں نے کہا خرچے کے بغیر کوئی کہانی چلا میرے ساتھ، پیر کے آنے کا بھی خرچہ نہ ہو، مجمع کے آنے کا بھی خرچہ نہ ہو۔ یہ سب کہتے ہیں جب میں آؤں گا تو کیا دو گے، جب تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ ٹھیک ہے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھ سے اچھے ہیں، مجھے کوئی آگ لگی ہوئی ہے، میں کیوں حسد میں مبتلا ہوں، پیروں کا حسد مجھے کیوں کھا رہا ہے؟ لوگ دیتے ہیں، دیتے رہیں۔ کہتے ہیں انشاءاللہ آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ میرے پاس آیا اصل میں خط، تو خط آیا نا تو میں بہت عرصے سے اس طبقے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ امت کا یہ وہ طبقہ ہے جو مظلوم طبقہ ہے، گنگے بہرے مظلوم طبقہ۔ میں ان کے لیے سوچ رہا تھا، میں نے ان کو کہا آپ آئیں، گنگے جتنے لائیں، ناشتہ بھی کراؤں گا، وقت بھی دوں گا، پورا ٹائم، گھنٹے سے زیادہ انہیں میں نے وقت دیا۔ آج صبح اپنی ملاقاتوں سے فارغ ہو کر اور ان کو اگلا بھی وقت دیا، کیوں اس کو نہیں دیا؟ ان کو اگلا بھی وقت دیا، شاید میں نے اگلا جو وقت دیا ان کو، ہاں 29 نومبر جمعہ دوپہر 2 بجے ساہیوال میں، انہوں نے کہا جی ہم اس کا انتظام کریں گے، آپ کہیں جی لاہور میں ہو جائیں، میرے پاس جا کے ہے، میں انہیں کی بات کروں گا۔ درد ہو دل میں، غم ہو، درد ہو اور جذبہ ہو، جب جذبہ ہوگا نا، جذبہ ہوگا، پھر یہ نہیں کہے گا کہ قل ہو اللہ کا فائدہ میرے پاس ہے، فلاں تسبیح کا فائدہ میرے پاس ہے، فلاں ٹوٹکا میرے پاس ہے، چھپا کے رکھنا، چھپا کے رکھنا نہ، کہے گا انسانیت میں عام کر، میری ذات سے کسی کی ذات کو نفع پہنچ جائے گا، میری نجات کے لیے یہ بھی کافی، عام کر اس۔ مجھے جہاں بھی گیا ہوں نا، دنیا کے چند ملکوں میں، شہر کے اس ملک کے چند کونوں میں، جہاں بھی گیا ہوں، مجھے ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ وضو کی دعا ہم نے نہ پڑھی اور ہمیں بڑا گھر نہ ملا۔ اور یہ ایک راز تھا دراصل، آج تک وضو کی دعا سنی تو تھی، اس کے ساتھ یہ راز سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے بڑا گھر بھی ملتا ہے۔ سنی تو بہت تھی اور پڑھتے بھی تھے، برکت ہے پڑھنا، ثواب ہے، لیکن اس ثواب کے ساتھ آج کل یہ چیز آج تک نہیں آئی تھی، آج تک نہیں آئی تھی کہ اس سے بڑا گھر میں ملتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا تھا؟ نہیں سنا، آج تک نہیں سنا۔ میں نے بتانا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا، لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ 3 چیزیں تو اس دعا کے ساتھ وعدہ ہے نا، اللہم اغفر لی ذنبی، مولا پاک کر دے مجھے، ولیوں میں شامل کر دے، اور میرے لیے مغفرت کے فیصلے کر دے، اپنی دوستی میں شامل کر دے، اپنے دوستوں میں شامل کر دے، اپنے خاصان خاص میں شامل کر دے، وسع لی فی داری، بڑا گھر دے دنیا آخرت میں، تیرے لیے کون سی دیر ہے، تو شہنشاہ ہے، ایک پل میں نظام بدل کے یوں کر دے، وبارک لی فی رزقی، رزق دے پر دے برکت والا، رزق دے پر دے برکت۔ یہ 3 چیزیں تو اس دعا کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہیں۔ ایک بات بتاؤں، ایک نگری تھی، صحیح بادشاہ تھا،
اور بادشاہ کا مزاج تھا کہ جو اس کے دربار میں آتا تھا بادشاہ اس کو نواز دیتا تھا. ہوا یہ لوگ ہو گئے بہت زیادہ مالدار اور لوگوں کے خزانے نکلنا خود شروع ہو گئے. لوگ بہت مالدار ہو گئے, اتنے مالدار ہو گئے کہ بادشاہ کے پاس آنا چھوڑ گئے, اور کچھ باغی ہو گئے, کچھ نے راستہ بدل دیا, اور کوئی شکلیں ایسی بنی بادشاہ کے پاس آنا چھوڑ گئے. اور بادشاہ کے پاس تھوڑے لوگ آتے تھے, اور جو تھوڑے آتے تھے بادشاہ ان کو بہت زیادہ دیتا تھا, کیونکہ جب زیادہ آتے تھے تو سوچ کے دینا ہے, سب کی مٹھی بھرنی ہے, خالی نہ جائے, چلو تھوڑا تھوڑا دے دو. جب تھوڑے ہوں اور خزانہ زیادہ ہو تو پھر کہا مٹھی نہیں جھولی بھرو. ایسے اس وقت عالم یہ ہے کہ اس بادشاہ سے مانگنے والے تھوڑے ہو گئے. ہاں, مانگنے والے تھوڑے ہو گئے, گڑ گڑانے والے تھوڑے ہو گئے, اس کی طرف رجوع کرنے والے تھوڑے ہو گئے. مخلوق کا اللہ سے رخ ہٹ گیا, اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا, اب ہو گئے تھوڑے. اب جو تھوڑا سا بھی گڑ گڑاتا ہے وہ شہنشاہ اسی وقت متوجہ ہو کے اس کی مٹھی نہیں جھولی بھر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تسبیح خانے کے عمل کرتے ہیں, ہمارے یہ فائدہ ہوا, تسبیح خانے جاتے ہیں. آج تیسری جمعرات ہے سورت اخلاص کی, ان کے کام یوں بنتے ہیں. مانگنے والے ہو گئے تھوڑے, شہنشاہ اچھا اللہ کے پاس تو مٹھی والی کہانی ہے نہیں کہ اس کے خزانے کم ہوں گے, یہ تو دنیا کے سخی کی بات بتائی ہے میں نے. وہ تو شہنشاہ ہے, وہ تو سب کی جھولیاں بھر کے دے دے اور سب کو عنایات کی بارشیں کر دے اور کرتا ہے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو مانگنے والوں میں شامل کر لیا. کس کے مانگنے والے, در در کے یا اللہ کے؟ اللہ نے شامل کر دی. آپ کے اندر کتنی یہ نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے, اللہ نے مانگنے والوں میں آپ کو شامل کر دیا. اللہ نے مانگنے والوں میں آپ کو شامل کر دیا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا چلو آپ بتائیں, آج بتائیں, صرف 11 بندوں سے پوچھوں گا, کبھی کبھار پوچھتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہیے, کون سا مانگنا ایسا ہے کہ آج تک اس دعا, وظیفے, عمل یا نفل سے مانگا ہو اور کبھی نہ ملا ہو, اور ہمیشہ بھروسہ ہو کہ اب میں یہ عمل کروں گا اور یوں آنن فانن میرے کام ہو جائیں گے؟ کون سا مانگنا ایسا ہے؟ کسی کو ملا ہو تسبیح خانے سے کوئی ایسا مانگنا ملا ہو؟ مانگنے سے مراد کوئی عمل, کوئی تسبیح, کوئی وظیفہ, کوئی خاص چیز. جب بھی کوئی مشکل آئی ہو, جب بھی کوئی پریشانی آئی ہو, جب بھی کوئی حالات کی سختی آئی ہو, جب بھی کوئی گردش آئی ہو, اور میں نے وہ کیا اور میرا کام بن گیا. کون ہے ایسا؟ ہاں جی بتائیں, کون ہے ایسا؟ بیٹھے بیٹھے بتا دیں. کیا بننا تھا؟ کہنے لگے کہ میں بے روزگار تھا, آپ سے سنا تھا کہ کاغذ لے لیں اور گھلنے والی سیاہی کا قلم لے لیں, 40 بار یا رب لکھے اور 40 بار یا رب پڑھے, اور وہ 40 بار یا رب لکھ کر بہتے پانی میں ڈال دیں. میں نے ڈالا, اگلے دن مجھے رکشا مل گئی اور میرا روزگار شروع ہو گیا. صرف 40 تو, صرف 40 تو ایسے ہو. اب بتاؤ ہیں, کہتا ہے دل سے کریں. ہاں, جسے میں پہلے آج بیٹھتے ہی میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ جذبے اصل ہو, دیوانگی اصل ہو, یقین اصل ہو, اعتماد اصل ہو. اگر جذبے اور دیوانگی اور یقین اور اعتماد اصل نہ ہوا تو پھر کہے گا اس کا ہوا تھا میرا نہیں ہوا, اس کا ہوا تھا میرا نہیں. یہ پورا نقش ہے لکھنے کا, لیکن میں نے صرف یہاں یا رب بتایا تھا. کیوں جی آپ نے صرف یا رب لکھا؟ جذبے سے وہ نقش اگر لکھیں اور لکھ کے بہتے پانی میں, پاک پانی میں, گندا پانی نہ ہو, کم بن جاتا ہے. جذبہ ہو یا جذبے کے بغیر؟ جذبہ ہو. جب جذبہ ہوتا ہے پھر کام ہو جاتا. دوسرا کون بتائے؟ ہاں, کہتے میں نے سورت قریش دل سے پڑھی ہے. کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے سفر کے مہینے میں سورت قریش وہ پڑھی ہے کہ آسمان بھی حیران ہے اور زمین بھی حیران ہے اور فرشتے حیران بھی ہیں اور گواہ بھی ہیں
اور اللہ کی رحمت کی موجوں ہی موجیں ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے سفر کے مہینے میں سورت قریش پڑھی ہے، اور کتنے خوش قسمت ہیں ابھی تک پڑھے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے سورت قریش پڑھی، میرا کام بن گیا، میری مشکلیں ٹل گئیں، میرے مسئلے حل ہو گئے. سورت قریش. یقین والا بس زندگی کی بہاریں پا جاتا ہے، اور یقین والا زندگی کی ناکامیاں اور مشکلات سے نجات پا جاتا ہے. یقین والا، جس کو یقین ہوتا ہے. آپ بھی دیکھ لیں کہ آپ بھی یقین والے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ وہ نظام پا رہے اور پائیں گے جو دنیا حیران اور عقل حیران ہے. کیا خیال ہے؟ اور کون سنائے گا تیسری بات؟ کہتا میں حویلی میں گیا، حویلی میں گیا، سورت کوثر کا چلا کر کے آیا. میرا مکان بن گیا، مکان بن ہی نہیں رہا تھا. سورت کوثر کا چلا کر کے آیا، حویلی میں گیا. 129 دفعہ یہ ایک نصاب بنتا ہے، ایسے کئی نصاب جا کے لوگ وہاں کرتے ہیں حویلی میں. والدین کے مزارات پہ جا کے وہ ان کو بھی اعمال کا ہدیہ کرتے ہیں، اور حویلی میں جا کے 129 بار سورت کوثر کا چلا کرتے ہیں کہ میرا مکان بن گیا. دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ مصیبت اتنی آئے اور اتنی مصیبت آئے، وہ جیل کی شکل میں ہو، وہ ہسپتال کی شکل میں ہو، وہ خدا نخواستہ کسی شکل میں ہو، اور پھر وظیفے پڑھے، دعائیں مانگے، گڑ گڑائے، بھیکاری بنے، محتاج بنے، سائل بنے، منگتا بنے. ایک راستہ یہ ہے کہ بہت بڑی مصیبت سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ کر کے کسی نورانی عمل، روحانی عمل میں لگ جائے. اللہ کہتا ہے تیری فلاں فلاں وجہ سے عذاب آنے والا تھا، کھجور کے درختوں سے نیچے تک تو آ چکا تھا، میرے بندے میں نے اس عذاب کو ٹال دیا، ختم کر دیا، اور اس عذاب کو تیری دعا ختم کر کے ہواؤں میں تحلیل کر گئی. اس لیے کہا دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں. دعائیں کیا کر دیتی ہیں؟ تقدیر کو بدل دیتی دعائیں. اب یہ کہتے ہیں اللہ والے کہ میں نے سورت کوثر کا جا کے حویلی میں چلا کی، سورت کوثر کا جا کے حویلی میں چل گیا. روکی سوکی روٹی بھی مل جاتی حویلی میں، رہائش بھی مل جاتی ہے. بستر لے کے میں چلا گیا اور پھر مکان بنوا لیے. چھوٹا بنا یا بڑا؟ اچھا بڑا بنا. کون کیا ہے؟ شیخ ہے. ہر طرف شیخ اپنے کام کرتا ہے، عرش سے لے کر فرش تک اس کو لینے کا فن آتا ہے. دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. دنیا سے مانگنے والے تو سارے ہیں، اللہ سے لینے والے آ جائیں. دنیا سے مانگنے کا فن تو سب کو ہے، اللہ سے مانگنے کا فن آ جائے. ہمارے ہاں ایک دھوبی ہوتا تھا، ایک بندہ نا بوزکی یا ریشم بوزکی کا سوٹ لایا، جلدی اسے مجھے دے دو، میں نے کہیں جانا ہے. استری گرم کر کے نا رکھ دی، بھول گیا. استری جو رکھی وہ پار نکل گئے. سوٹ بھی آگے بوزکی کا تھا، 2 گھوڑا بوزکی مشہور، بہت مہنگی سوٹ بوزکی کا، اور یوں استری رکھی پار نکل گئے. دنیا مکر نال تے روٹی شکر نال دیواروں سے ٹکرے مارنی شروع کر دی، رونا شروع کر دی. وہ بندہ چھڑوا رہا ہے کہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس تیرا نقصان ہو گیا، میں پیسے کہاں سے دوں. ایک دفعہ رمضان شریف میں سموسا کھاتا آ رہا تھا، کہیں سے سموسا ہے نا ایسے منہ میں لے کے سموسا کھاتا آ رہا. پولیس والے، کوئی پیٹرولنگ پولیس تھی، انہوں نے پکڑ لیا، بٹھا لیا. اس کے بعد اس کو دورے پڑنا شروع ہو گئے، منہ سے جھاگ ایسے دورے. انہوں نے کہا بندہ جاتا ہے، اٹھا کے پھینک دیا. ایک دفعہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں لوگوں کو نہیں جانا تھا، وہاں گیا، وہاں چھاپا پڑا، وہاں سے پکڑا گیا، وہاں بھی کوئی کہانی چلائی. اور دنیا میں مانگنا تو سب کو آتا ہے. ہمارے ایک کہنے لگے کہ میں حج پہ تھا تو ایک بابا جی تھا، جب بھی بس پہ چڑھنے کا وقت آتا تھا، رش ہوتا تھا، ہر بندہ کہتا ہے میں بس پہ چڑھوں. بابا ایسے ایک دم بابے کے اندر وائبریشن شروع ہو جاتی تھی. اس سے پہلے فلائٹ موڈ پہ ہوتا تھا، ایک دم بابا ایسے وائبریشن شروع ہو جاتی تھی، ایسے ہلتا تھا، ایسے ہاتھ پاؤں. وہ کہتے ہو بابا جی کو وقت دو، بابا جی کو وقت دو. کہنے لگے ایک جگہ رش تھا تو بابا کھڑا تھا، میں نے کان میں کہا بابا فن دکھا، اپنا فن دکھا.
بابا اور بابی دونوں حج کرنے آئے تھے. فن دکھا, بابے نے کام شروع کر دیا. اس سے پہلے بابا فلائٹ موڈ پہ تھا, اس کے بعد بابا نے سیلیبریشن شروع کی. 4 بندے پکڑے بابے کا, ڈنڈے پہ ہاتھ نہ پکڑے, بس کو پکڑ کے چڑھے کیسے. 4 بندے کہنے لگے ہم, بس والا ہمیں لے گیا جدہ. جدے کے سمندر کے کنارے بابا بابی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے چل رہا تھا, لاجواب, بہترین, زبردست. لیکن ہنستے ضرورت بابے کو وائبریشن ہو جاتی تھی, اس کے علاوہ بابا فلائٹ موڈ پہ ہوتا تھا. دنیا کے فن تو سارے سیکھے, سارے فن سیکھے, سارے فن سیکھے, دنیا کے سارے فن سیکھے. اللہ سے مانگنا, اس کے سامنے بھیکاری بننا, اس کے سامنے محتاج بننا, اس کے سامنے گڑ گڑانا, اور اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا دینا, یہ بھی ہم نے سیکھنا. ذکر دنیا کر کے دیکھا, ذکر مولا کر کے دیکھ, یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے, یہ بھی سیکھنا ہے. اللہ کے فضل سے یہ پیغام تسبیح خانہ دے رہا, یہ پیغام تسبیح خانہ دے رہا, اور تسبیح خانہ کہہ رہا کہ واہ, آئے ہم مل کے, میں بھی آپ بھی اللہ سے مانگنا سیکھتے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھتے. میں ایک درویش کے پاس گیا, پرانی بات ہے, غالباً اپنے حضرت سے بیعت ہونے کے بعد پہلے, تو مجھ سے کہنے لگے ایک عمل بتاتا ہوں, دایاں بازو اپنی قمیض سے نکال لیں, اور دایاں کندھا ننگا کر دیں, اور سر ننگا کر دیں, اور پھر بھیکاری فقیر بن کے, محتاج بن کے اللہ سے مانگ. سر بھی ننگا اور دایاں کندھا بھی ننگا کر لو, پھر بھیکاری بن کے مانگ, پھر محتاج بن کے مانگ. یہ جو اللہ والے درویش ہیں, یہ اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں, یہ خیر خواہی کے جذبے سکھاتے ہیں. ایک بات یاد آئی مجھے, یاد ہے ایک فقیر تھا, دراز قد تھا. جس وقت میں نے اسے دیکھا اس کی عمر 70 کے قریب ہوگی. بڑے جوتے پہنتا تھا, اور خاص طور پہ وہ اس وقت مانگتا تھا جب سخت سردی اور سخت بارش اور سخت کیچڑ, اور اس کی درد بھری آواز اندر چیر دیتی تھی, اور وہ صرف اشعار پڑھتا تھا. دلا غافل نہ ہو یکدم کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بس زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی. بس یہ اشعار کہتا تھا, اور دل کی گہرائیوں سے, شہر کی ایک گلی سے, ایک بازار سے دوسری بازار تک, بس اس کا وہی علاقہ تھا. آتا تھا جاتا تھا, آتا تھا جاتا تھا. بس ہاں مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا, بس وہ یہی کہتا تھا, اور اس کی جیب بھرتی تھی. کیوں؟ وہ وقت ایسا تھا. ایک دفعہ ابو جہل کے دروازے پہ کسی نے دستک دی, اور وقت کیا تھا؟ کالی رات تھی, سخت بادل گرج چمک تھی, سخت سردی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, بارش کا سما تھا, تھوڑی برس بھی رہی تھی. اور اس وقت جب ہر طرف سناٹا تھا, اور ایک شخص نے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی. کہنے لگا آج کوئی آخری بے چین, آخری ضرورت مند ہے جو اس کالی اندھیری ٹھنڈی رات میں نکلا ہے. اور لات اور عزا کی قسم, اپنے ربوں کی قسم اٹھا کے کہنے لگا آج اس کو خالی نہیں بھیجوں گا, آج اس کو خالی نہیں بھیجوں گا. دروازہ کھولا تو آگے کھڑے محمد تھے. اللہ جی کیسے آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیسے آئے؟ بس وہی پیغام ہے میرا کہ تیری آخرت بچ جائے, تیری آخرت بچ جائے. میں گیا بدر کے میدان میں جہاں شہدائے بدر ہیں, اور اس کنویں کی طرف چوک بند کر دیا جہاں سارے کے سارے مشرکین کی لاشوں کو ڈالا تھا, اور مجھے وہ پیغام وہی کانوں میں گونج رہا تھا, گونج رہا تھا, کانوں میں گونج رہا تھا, کہ اندر سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج جو بھی آئے گا میں اس کو خالی واپس نہیں کروں گا. مانگنا آ جائے. کہتے ہیں 3 بندوں نے بتایا نا, 3 نے بتایا, کہتے ہیں میں گیا حویلی میں اور بس گھر بنوا لیا, اور بڑا گھر بنوا. مانگنے کا فن آ جائے. ایک صاحب تھے کراچی میں, مجھے کہنے لگا میں تمہیں بھیک مانگ کے دکھاؤں. قمیض سے بازو نکالا, اس نے بھی بازو قمیض سے نکالا, ہاتھ ٹیڑھا کیا, ٹانگ ٹیڑھی کی, منہ ٹیڑھا کیا, ایسے کرتا کراتا گیا, بہت سارے پیسے لے کے آ گیا, کہہ رہے کھائیں پہ میں خود کھا.
دنیا کا فن جانا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے ایک کلاس فیلو تھے، وہ کہتے تھے میرے والد صاحب نے خوشامد میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، خوشامد کا فن میرے والد کو آتا ہے، اس سے بڑا فن شاید کسی کو نہ آتا. خوشامد سے مقصد بندوں سے کام نکلوانا ہے. میرے اللہ کے ساتھ خوشامد کا فن آ جائے. میرا اللہ بھی کہتا ہے میری خوشامد کر، میری منت کر. یہ پی ایچ ڈی کیسے آ جائے گی؟ یہ تسبیح خانہ یہ یونیورسٹی سکھاتی ہے. یہ ان دریوں اور چٹائیوں پہ بیٹھ کے ان گرمیوں اور دھوپ میں اور سردیوں میں اور ہواؤں میں یہ تسبیح خانہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی خوشامد کا ہمیں فن آ جائے. فن اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، یہ اس کی خوشامد ہے. فصلی علی محمد کما انت اہلہ، یہ کملی والے کی منت اور خوشامد ہے. وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ اللہ کی خوشامد ہے. الحمدللہ رب العالمین خوشامد. الرحمن الرحیم بہت بڑی خوشامد. مالک یوم الدین خوشامد کی انتہا. ایاک نعبد و ایاک نستعین منت بھی خوشامد بھی طلب بھی. ایاک نعبد منت بھی خوشامد بھی طلب بھی. میرا اللہ کہتا ہے میری خوشامد کر. رکوع سارا اللہ کی خوشامد ہے، سبحان ربی العظیم، اور سجدہ سبحان ربی الاعلی، اور ہر عمل سے اٹھنے کے بعد ہر رکوع سے بعد سجد اللہ اکبر. ساری اس کی منت اور خوشامد ہے. جس کی سارا دن اللہ کی منت اور خوشامد میں لگ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو بھی باغ و بہار کرتا ہے، اس کی نسلوں کو بھی مالا مال کرتا ہے. اللہ اس کی نسلوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ اس کی نسلوں کو عزت، دولت، رزق، برکت، صحت، زندگی، کامیابی عطا فرماتا. آ جاؤ پھر میرے ساتھی بنو، آ جاؤ میرے ساتھی بنو. ایک عزم کو لے کے میں بھی چلا ہوں. 100 خامیاں، 100 غلطیاں، 100 لغزشیں، کوئی بہت بڑی ولایت کا دعویٰ نہیں. آپ آ جائیں گے تو میری خامیاں بھی دور ہو جائیں گی، میری غلطیاں بھی دور ہو جائیں گی، میرا تھوڑا سا ڈگمگانا بھی دور ہو جائے گا، اور میری زندگی میں ایک احساس ہوگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی بہت ہے، اور بھی بہت ہے، اور بھی بہت. میرے ساتھ آپ میرے ساتھی ہیں. چوتھا کون بتائے گا؟ ہاں کہتے ہیں میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، دعائے حزب البہر کھلا لاتعداد پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. پچھلے دنوں میرے بیٹے کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اور پھر آخر پڑھی، ساری رات پڑھی، ساری رات پڑھی. دوسرے دن جب ٹیسٹ کیا تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پہلے والا ٹیسٹ بھی ہمارا ہے، دوسرا بھی. ایک پل میں تبدیل کیسے ہو گیا؟ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں. پر ہو پاگل، وجدان میں ہو، دیوانگی ہو، پاگل بنا ہو، دیوانگی ہو، وجدان ہو. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں کبھی کوئی کتاب لکھنے، کوئی پڑھنے، کوئی کاغذ دیکھنے، کوئی کام کرنے، کوئی دوائی کو صاف کرنے، کوئی دوائی کوٹنے، کوئی گولیاں بنانے، کوئی بوتلیں دھونے، کسی کو دوائی کو آگ دینے، میں بیٹھتا تھا جب کسی مشغول ہوتا تھا تنہائی میں، تو میں نیت کرتا تھا کہ میں نے یہ ذکر آج اتنا کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، بس میں نے کرنا ہے، یہ ذکر اتنا کرنا ہے. میں اس دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹا ایک دن میں 11 پارے بھی میں نے پڑھے ہیں، 7 بھی پڑھے ہیں، 10 بھی پڑھے ہیں، یاد ہے. 123 دن روزے بھی رکھے ہیں مسلسل. کتنے 100 نفل روز، اللہ مجھے معاف کرے، کیا بتاؤں. یہ زندگی کا سفر طے کیا ہے، لیکن پتہ نہیں منہ پہ مار دیا یا کیسے ہے تو پتہ نہیں ہے. یہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا، یہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا. اپنی زندگی کے سفر میں، اپنی زندگی کے اند میں ان چیزوں کو شامل کریں، پر یقین اور دیوانگی کی حد تک، یقین اور دیوانگی کی حد تک. 4 ہو گئے. حزب البہر کہاں پڑھا اور حزب البہر سے میرے کام ہو گئے. مجھے تو کوئی سورت اخلاص والا کوئی بولے جو کہتا ہے کہ سورت اخلاص کی جمعراتوں میں آیا اور میرے وارے نیارے ہو گئے اور میرے اوپر مصیبتیں اور بلائیں پڑی، آفات اور طوفان تھے، پر میں ایسے نکلا خود میری عقل بھی حیران ہے کہ یہ ہوا تو کیا ہوا. مجھے تو کوئی وہ بھی 1-2 بتا دے، باقی بھی سنتا ہوں. ہاں جی زور سے بولے. آج میں اس طرف سننا چاہتا. مشہور ہے کہ میرے بائیں طرف لوگ بہت سوتے ہیں،
مشہور ہیں، دشمنان نے، بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ میرے بائیں طرف جو سونے والا طبقہ ہوتا ہے، ٹیک والا خاص طور پہ، اونگنے والا، بہترین میرے بائیں طرف بیٹھتا ہے. تو یہ میں دشمنوں کا الزام دھو رہا ہوں کہ ایک میاں مجھے آ کے کہتی ہیں حضرت ہمارے دشمن، کیونکہ مائیوں کے دشمن بہت ہیں، مرد بھی کہتے ہیں پر مائی کا دشمن ویسے بہت ہوتا ہے. بیوی آتی ہیں میرے پاس، وہ کہتی ہیں ہمارے دشمن بہت ہیں. اس طرف والوں کے دشمن بہت ہیں. جی اونچا بولو. کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا. پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو. قرضہ تھا، قرضہ تھا. اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور جس پہ حج فرض ہوتا تھا، اس کے پاس مال ہوتا تھا، دولت ہوتی تھی، جائیداد بھی مال دولت ہے نا، تو ہٹ جاتے تھے اس کے جنازے سے، کہتے کسی اور کو پڑھا دو. بڑی میں درد کی بات بتا رہا ہوں. ایک ذمہ دار تھا، پچھلے سال فوت ہوئے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. میں جب بھی جاتا تھا میں کہہ رہا چچا دعا کریں اللہ مجھے چاچو کہنے سے بچائے. میں بندہ بیٹھا تھا تو اس نے چاچو کا ہنس پڑا. میں کہہ رہا ہمارے علاقے میں چاچو بندر کو کہتے ہیں، ویسے بھی یہ چند سالوں سے چاچو نانو کا لفظ ہے، اس سے پہلے تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا چچا حج کر لیں، حج کر لیں. بس اس کے پاس دلیلیں ہوتی تھیں، بہت زمین تھی، بہت تھی، بہت تھی، بغیر حج کے مر گیا، بغیر حج کے مر گیا. تو کہتے ہیں قرضہ تھا، اور کیا کیا، کیا پڑھا، 11 جمعراتوں کی حاضری دی، قرضے اتر گئے. اور کوئی بتائے؟ ہر وقت کہتے ہیں میں ذکر کرتا رہتا ہوں. اور بتائیں کوئی جمعراتوں کی حاضری جس کو اس کا فیض ملا، کوئی بتائیں. جی بیٹھے بیٹھے زور سے. 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی. کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا. یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے. پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا، واقعی ملتا ہے. بہت رزق، بہت رزق. سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا. انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا، بہت ملا. ہاں ہاں صحیح بات. کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، ہنڈیا یا بندہ ہے، 64 سال. بہت مل، باقی ہے، ملتا ہے. جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورت قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں. کیونکہ لڈو ہیں فریش، لاجواب، تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تو نہیں کھا جاتے. تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں. جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت، برکت، دولت، رزق، صحت، کامیابیوں کی. وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا. اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا؟ جی کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی. بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں. اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے. سوچیں تو صحیح. اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں. آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے. ہاں ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے. اور بتائیں. جی اونچا بولیں، بیٹھے بیٹھے.
एग्जॉस्ट चलते रहे, पंखे बंद कर दे। अच्छा जी, 2 तस्बीहां किस चीज की? कहते हैं 2 तस्बीहां किन नियतों के साथ? हाँ, 11 नियतें बताई। एक दरवेश ने अपने फरमान में फरमाया है, जन्नत में जहां और नेमतें होंगी वहां शोर वाली तकलीफ नहीं होगी। जन्नत सुकून होगा, शोर नहीं होगा जन्नत में।